حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم آگے آگے ہیں اور بیٹا پیچھے پیچھے ہیں، دونوں رواں دواں ہیں، کسی میلے کی طرف نہیں جا رہے ہیں، کسی بازار کی طرف نہیں جا رہے ہیں۔ اگر یہ دونوں چلے جا رہے ہیں تو رب کی رضا کے لیے اللہ کے بارگاہ میں چلے جا رہے ہیں، رب کی رضا کے لیے بیٹا قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے اور باپ قربان کرنے کے لیے چلے جا رہے ہیں۔ یہ شیطان ابلیس جو انسان کا پرانا ازلی دشمن ہے، حضرت ابراہیم کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے ابراہیم کبھی کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عرض کیا کہ تو کون ہے، بتا تو روکنے والا کون ہے؟ اللہ کی مرضی ہے۔ شیطان وہاں سے بھاگا۔ شیطان کو پتا چلا کہ یہ باپ ٹسمس نہیں ہونے والا ہے۔ سوچا کہ عورت نازک دل کی ہوتی ہے، عورت کمزور دل کی ہوتی ہے۔ شیطان بھاگا بھاگا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں والدہ محترمہ حضرت حاجرہ کے پاس پہنچتا ہے اور ایک بزرگ کی شکل میں کہتا ہے حاجرہ تمہیں کچھ پتا بھی ہے کہ کیا ہو رہا ہے تیرے بیٹے کے ساتھ میں؟ حضرات ماں ہو تو ایسی ہو، ماں جب نیک ہوتی ہے تو بیٹا اسماعیل علیہ السلام جیسا ہوتا ہے، ماں اگر نیک ہوتی ہے تو بیٹا امام حسین جیسا ہوتا ہے، ماں اگر نیک ہوتی ہے تو بیٹا غوث اعظم جیسا ہوتا ہے، ماں اگر نیک ہوتی ہے تو بیٹا غریب نواز جیسا ہوتا ہے۔ وہ شیطان ایک بزرگ کی شکل لے کر بولنے لگا حاجرہ تجھے نہیں معلوم کہ تیرے پتی تیرا جو شوہر ہے تیرے بیٹے کو لے کر کہاں جا رہا ہے؟ تو حضرت حاجرہ بولی کہ باپ ہے اپنے بیٹے کو لے کر کہیں میلے شادی بیاہ میں جا رہے ہوں گے۔ شیطان نے کہا کہ نہیں حاجرہ بالکل تو غلط سوچ رہی ہے، بلکہ تیرے بیٹے کو تیرا شوہر آج قربان گاہ کی طرف لے جا رہا ہے، تیرے بیٹے کو قربانی دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرات حضرت حاجرہ نے کہا کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے قربانی کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو شیطان نے جواب دیا یہ رب کی مرضی ہے، اسی وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کی قربانی دینے کے لیے چلا جا رہا ہے۔ تو حضرت حاجرہ نے کہا کہ مجھے تو انسان نہیں لگتا تو شیطان لگتا ہے۔ ارے اگر رب کی مرضی ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے قربانی دیتے رب کی رضا کے لیے تو میں تو خوش ہو جاؤں گی، میں تو کہوں گی کہ ایک اسماعیل کیا اگر 1000 اسماعیل بھی ہو تو رب کی رضا کے لیے قربان کر دوں گی۔ شیطان نے سوچا اب کچھ نہیں ہونے والا ہے، وہاں سے پھر بھاگا، ننھا سا اسماعیل کے پاس پہنچا، کہا اسماعیل تجھے کچھ پتا بھی ہے تیرا باپ کہاں لے کے جا رہا ہے؟ وہ معصوم سا بچہ بولا کہ میرا باپ مجھے لے کر شادی بیاہ یا کسی میلے کی طرف جا رہے ہوں گے۔ شیطان بزرگ کی شکل میں تھا، بولا نہیں، ارے تیرے باپ کے آستین میں چھری چھپا ہوا ہے اور ایک رسی لے رکھا ہے۔ معصوم سا اسماعیل نے مسکرا کر پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا کہ اسماعیل آج تجھے تیرا باپ اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے گا۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے؟ تو شیطان بولا یہ رب کی رضا کے لیے کرنے جا رہا، رب تیری قربانی مانگا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیے معصوم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جواب پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ شیطان مجھے تو شیطان نظر آتا ہے، اگر رب میری قربانی چاہتا ہے تو تو کون ہوتا ہے بولنے والا؟ ارے میرے جیسا 1000 اسماعیل ہو تو رب کی رضا کے لیے قربان ہو جاؤں گا۔ تبھی تو شاعر لکھا ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا
چاہتا ہے رضائے محمد۔ سبحان اللہ۔ حضرات، اس بچی کی جواب نے شیطان کو سن بھی کر دیا اور سن بھی کر دیا۔ اب حضرت ابراہیم السلام آگے آگے ہیں اور بیٹا اسماعیل پیچھے پیچھے ننھے قدموں سے چلے جا رہے ہیں۔ آسمان کا فرشتہ تڑپ رہا ہے، زمینیں کانپ رہی ہے، فرشتے کہہ رہے ہیں پروردگار یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے دیکھ لو، میرا بندہ حضرت ابراہیم سے جو میں چاہتا ہوں مجھے دینے کے لیے تیار ہے۔ حضرت ابراہیم پہنچے ایک جگہ پر، بیٹا اسماعیل کو بلایا اور بیٹے سے باپ نے سارا ماجرا بیان کر دیا کہ بیٹا تیری قربانی میرے ہاتھوں سے رب چاہتا ہے، کیا تو تیار ہے؟ حضرات، یہ ہمارا آپ کے جیسا بیٹا نہیں تھا جو بھاگ جائے گا، وہ ایک نبی کی اولاد تھی، اچھے ماں کی کوکھ سے جنم لی تھی۔ وہ کیسے بول سکتا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ کے چہرے کو دیکھا، عرض کیا ابا جان بے دھڑک ہو کے مجھے باندھیے یا نہ باندھیے، میں رب کی رضا کے لیے اپنی گردن پیش کر دیتا ہوں، اب چھری چلائیے۔ اللہ اللہ، وہ وقت کیا ہوگا، وہ سما کیا ہوگا، حوریں چیخ رہی ہوں گی، آسمان کے فرشتے تڑپ رہے ہوں گے، زمین کانپ رہی ہوگی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام زمین پر لیٹ جاتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور رسی نکالتے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا ابا جان مجھے باندھنے کی کوئی ضرورت نہیں، جب آپ کی چھری چلے گی تو میں بالکل بھی ہاتھ پیر نہیں ہلاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا سما تھا! رب کی رضا کے لیے ایک بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہے اور باپ اپنے ہاتھوں سے چھری چلانے کے لیے تیار ہے۔ حضرت ابراہیم نے عرض کیا کہ بیٹا ہو سکتا ہے کہ میں تیری گردن پہ چھری چلاؤں، اگر تیرا ہاتھ پہ ڈول جائے تو رب کو نہ منظور ہو جائے، ہماری قربانی خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ اللہ اللہ، کیا سما تھا، کیا ماحول تھا! حوریں چیخ رہی تھی، آسمان کے فرشتے ٹکٹکی لگا کر فرش زمین پر معصوم حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیٹے دیکھ رہے ہوں گے، تپتی ریت پر کیسا کلیجہ دہل رہا ہوگا فرشتوں کا۔ اللہ اکبر، کہنا بہت مشکل ہے۔ حضرت ابراہیم السلام نے عرض کیا کہ بیٹا لاؤ، میں تیرا دونوں ہاتھ پیر کو اپنے ہاتھوں سے باندھ دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ننھے معصوم اسماعیل علیہ السلام کی ہاتھ پیر کو رسیوں سے باندھ دیتے ہیں اور اپنی چھری ہاتھ میں لیتے ہیں۔ پھر دل میں خیال آتا ہے کہ بیٹا تیری بھی آنکھ میں پٹی باندھ دیتا ہوں، میں اپنی بھی آنکھ میں پٹی باندھ لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس معصوم سے اسماعیل نے پوچھا ابا جان پٹی باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت ابراہیم السلام آنکھوں میں آنسو بھر کر بولے کہ بیٹا ہو سکتا ہے کہ میں تیری گردن پر جب چھری چلا رہا ہوں گا تو کہیں تیرا معصوم سا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ جائے، کہیں میرا ہاتھ رک جائے گا تو قربانی اللہ قبول نہیں کرے گا۔ معصوم سا اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ابا جان صحیح بات ہے۔ حضرت اسماعیل نے کہ آنکھوں میں پٹی باندھا گیا اور حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھوں میں پٹی باندھا، اپنے جگر کے ٹکڑے کو، اپنے آنکھوں کے نور کو، اپنے زندگی کے سہارے کو اپنے ہاتھوں سے زمین پر لٹایا اور گردن پہ چھری پھیرنا شروع کر دیا۔ جیسے گردن پر چھری حضرت ابراہیم علیہ السلام پھیرے جا رہے تھے اور پڑھتے جا رہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، آسمان کے فرشتے چیخ رہے تھے، حوریں بے چین ہو رہی تھی، جنت کے اندر آب کوثر چھلک رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد میں حضرت ابراہیم کے ہاتھوں پر کچھ گرم گرم سا خون محسوس ہوا۔ حضرات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ میں نے آج اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے قربانی دے دیا، رب نے میرے بیٹے کی قربانی قبول کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ نہیں پتا تھا، ارے خدا کو تو صرف تیرا امتحان لینا تھا اور تا قیامت تک دنیا میں آنے والے نسلوں کے لیے ایک نشان دہی کرانا تھا اور تیرا یادداشت بڑھانا تھا۔
जिस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे के गर्दन पर छुरी फेर रहे थे, चाकू चला रहे थे, उस वक्त आसमान के फरिश्ते चीख रहे थे, मौला ये क्या हो रहा है, परवरदिगार ये क्या हो रहा है। हुक्म हुआ कि फरिश्तों जन्नत जाओ और जन्नत से दुम्बा लाकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर लिटा दो और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हाथ पकड़ कर किनारे पे खड़े कर दो। सुभान अल्लाह। जन्नत से हजरत जिब्रील गए, एक दुम्बा लेकर आया और हजरत इधर से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की छुरियां चल रही है। दोस्तों अल्लाह अल्लाह, कुदरत की ताकत क्या है। सिकन में पलक झपकते ही जन्नत से दुम्बा आता है और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को उठा के अलग कर दिया जाता है। और जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की छुरी चलती है, गरम गरम खून हाथ में महसूस होता है, तो हजरत इब्राहिम कहता है कि मौला मैंने तेरी रजा के लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दिया है, अब तेरी रजा के लिए कुर्बान करना मेरा काम था और परवरदिगार आगे कबूल करना तेरा काम है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुर्बानी करके खड़े हुए, धड़कते हुए दिल से, कांपते हुए हाथों से, अपने आंखों से पट्टी जैसे खोला, सामने देखा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम मुस्कुरा रहे हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अचंबा हुआ, आप हैरत में पड़ गए, मौला ये क्या हुआ, क्या मेरी कुर्बानी तूने कबूल नहीं किया। नीचे नजर फेर के देखा तो एक दुम्बा कुर्बान हुआ रखा है, उसकी कुर्बानी हो चुकी है। गैब से आवाज आई, ऐ इब्राहिम तू रब के इम्तिहान में पास हो गया, मुझे तेरी ये कुर्बानी, ये अदा इतनी पसंद आई है कि जब तक दुनिया कायम रहेगी, जब तक मुसलमान को कुर्बानी देना वाजिब कर दिया जाएगा जो दौलतमंद है। इब्राहिम जब तक दुनिया रहेगी तेरा नाम बाकी रहेगा, तेरी कुर्बानी को याद किया जाएगा। हजरात आज हम हैं कि दौलतों को तिजोरियों में दबा दबा के रखते हैं, रब की बारगाह में एक जानवर कुर्बान नहीं कर सकते हैं। तो हजरात अब वो माए थी जो ऐसे बच्चों को जन्म दिया, बच्चे भी कुर्बानी के लिए तैयार हैं और बाप भी कुर्बानी करने के लिए तैयार हो जाता है। और माँ भी कहती है कि अगर रब की रजा है तो एक इस्माइल किया हजारों इस्माइल हो तो उसको रब की रजा के लिए कुर्बान कर दूंगी।